وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ایک طرف پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے منصوبے ہیں اور دوسری طرف جتھے ملک پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ پیٹرول بم اور گالم گلوچ نونی جتھے کا وتیرہ بن چکا ہے۔ ایک صوبے کی طرف سے وفاق پر لشکر کشی کا مقصد ملک کا امیج خراب کرنا تھا۔ اسلام آباد پولیس نے جرأت اور بہادری سے ان کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، سندھ اور بلوچستان میں بھی پولیس کی بہتری کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ کے پی کو وفاق کی مدد کی ضرورت ہے تو ہم ہر وقت حاضر ہیں۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد پولیس کی تنخواہیں پنجاب پولیس کے برابر کرنے کا اعلان۔ یادگار شہداء پر حاضری بھی دی۔ مجوزہ آئینی ترامیم پر پی ٹی آئی، جے یو آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنے اپنے مسودے پیش کر دیے۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے کہا، پیپلز پارٹی سے بات چیت کے بعد کوشش ہوگی کہ مشترکہ مسودہ لائیں جسے پی پی اپنی اتحادی نون لیگ جبکہ جمعیت علماء اسلام پی ٹی آئی کے ساتھ شیئر کرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، حکومت کے پاس نمبرز پورے ہیں۔ حکومت آئینی عدالتوں اور اعلیٰ عدلیہ کی تقرریوں پر پیپلز پارٹی کی ترامیم ماننے کو تیار ہے، لیکن ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی والے ایک طرف ترامیم پر مشاورت کے لیے وقت مانگ رہے ہیں، دوسری طرف دھمکیاں دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو کسی ایک موقف پر آنا ہوگا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، ہیجان کی کیفیت ختم ہو گئی ہے۔ ان ترامیم میں ہے کہ آئینی عدالت کے قیام اور ججوں کا ٹرانسفر کیسے ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کے طریقہ کار پر اعتراض، کہا کہ انہیں رات کو اجلاس سے آگاہ کیا گیا، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں، ان سے مل کر حتمی جواب دیں گے۔ خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل بھی ہوگا۔ مجوزہ آئینی ترامیم پر پیپلز پارٹی کا مسودہ سامنے آ گیا۔ مسودے میں وفاقی آئینی عدالت کا قیام بھی شامل ہے۔ مسودے میں آرٹیکل 175A، B، D، E اور F میں ترامیم شامل ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی 25 اکتوبر کو ریٹائرمنٹ کے موقع پر فل کورٹ ریفرنس منعقد ہوگا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کا صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو خط میں کہا گیا ہے کہ فل کورٹ ریفرنس کورٹ نمبر 1 میں 10:30 بجے ہوگا۔ اس موقع پر اپنی تقریر ایڈوانس میں بھجوا دی جائے۔ ایک ڈھولچی نے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کو انتخابی نشان کیس بنا دیا۔ ڈھولچی پہلے عدالتی فیصلہ پڑھیں پھر تنقید کریں، باہر جوکر پروپیگنڈا کریں مگر عدالت نہ آئیں، کیا یہ مناسب ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن نظر ثانی کیس کے دوران ریمارکس۔ نظر ثانی درخواست کی سماعت 21 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکم نامے میں کہا کہ سماعت حامد خان کی خاندانی مصروفیات کی درخواست پر نہیں بلکہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ملتوی کر رہے ہیں۔ 13 جنوری کے حکم کا تفصیلی فیصلہ 25 جنوری کو آیا مگر پی ٹی آئی نے 6 فروری کو نظر ثانی درخواست دائر کی۔ اس کا مطلب ہے تحریک انصاف کو اس آرڈر سے نقصان ہی نہیں پہنچا۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ لگتا ہے پی ٹی آئی فیصلے پر نظر ثانی چاہتی ہی نہیں تھی۔ علی امین گنڈا پور کی میزبانی میں حکومت و پشتون قومی جرگہ جاری۔ گرینڈ جرگے میں پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی اور این ڈی ایم شریک۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ کسی بھی غیر مسلح تنظیم کو قلعدم کرنے کے حق میں نہیں۔ پشتون برادری کی حیثیت سے جے یو آئی کا نمائندہ وفد جرگے میں شرکت کرے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مشیر بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ گرینڈ جرگے میں ریاست اور اداروں کے خلاف نعرے نہیں ہوں گے، کسی اور ملک کا جھنڈا بھی لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پر حکومتی جرگے کے ہمراہ گزشتہ رات جمرود گئے اور جمرود جرگہ وفد سے کامیاب مذاکرات کیے۔ این 231 کراچی کے 4 پولنگ سٹیشنز میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے موقع پر ہنگامہ آرائی۔ ووٹوں کی دوبارہ گنتی شروع ہونے سے قبل نقاب پوش افراد ریجنل الیکشن کمیشن کے دفتر میں گھس گئے، توڑ پھوڑ کی اور بیلٹ پیپرز کی بوری باہر لے جا کر آگ لگا دی۔ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے ایک دوسرے پر الزامات، واقعے کا مقدمہ درج۔ الیکشن کمیشن سندھ کا نوٹس، ووٹوں کی دوبارہ گنتی 1 ہفتے کے لیے روک دی۔ این 231 میں پیپلز پارٹی کے عبدالحکم بلوچ جیتے تھے اور پی ٹی آئی کے خالد محمود نے دوبارہ گنتی کی درخواست دائر کی تھی۔ صدر آصف زرداری کی ترکمانستان میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے غیر رسمی ملاقات، دونوں صدور کا 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور، ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ اپنی وکٹ اپنا میدان پھر بھی حاوی مہمان، انگلینڈ سے پہلی اننگز میں 4-5 نہیں 800 سے زائد رنز کھائے۔ بولرز کا قبرستان کہلائی جانے والی وکٹ پر میزبان ٹیم کے بیٹر دوسری اننگز میں 220 رنز پر ڈھیر۔ قومی ٹیم کو پہلی اننگز میں 500 یا زائد رنز بنا کر بھی اننگز کی شکست کا سامنا کرکٹ کی 137 سالہ تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔
इंग्लैंड ने 3 टेस्ट की सीरीज 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर को मुल्तान में होगा। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलिस्तान इकबाल, गुलिस्तान जौहर, कोरंगी, लांढी, शाराय फैसल, आई चुंदरी करोट और सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा के साथ बादल बरसे। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मियाँ वाली, झांग, लैया, अटक और जहलम के अस्पतालों में कैथ लैब कायम करने की मंजूरी। टाइप 1 ज़ियाबतीस के मरीज़ बच्चों को घर में ही इंसुलिन मुहैया की जाएगी। मरीज़ बच्चों को इंसुलिन की फराहमी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी कार्ड भी बनाए जाएंगे। बच्चियां हमारे मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। उनकी तरक्की को फ़रोग देकर हम एक मजबूत और बेहतर माशरे की बुनियाद रख सकते हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का लड़कियों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, हमें उन रुकावटों को दूर करना होगा जो बच्चियों के आगे बढ़ने और उनके ख्वाबों की तकमील में रुकावट बनती हैं। टाउनशिप लाहौर के एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में लगा 100 साल कदीम बरगद का दरख्त वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जल्लो फॉरेस्ट पार्क मुंतकिल कर दिया गया, जहां इस दरख्त की वाक़ियात से 1 एकड़ का जंगल लगाया गया है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक वज़ीर आला की खास हिदायत है कि तरक्याती मनसूबों में दरख्तों को ना काटा जाए। इस साल अमन का नोबेल इनाम जापानी तंजीम के नाम। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एटमी हथियारों से पाक दुनिया के लिए कोशिशों पर यह तंजीम को नोबेल इनाम का हकदार करार दिया गया है।